اگر کوئی سامان آپ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو فریقین کی رضامندی ضروری ہے، فریقین کی رضامندی ضروری ہے، یعنی میں آپ کو بیچ رہا ہوں تو آپ کی رضامندی ضروری ہے، زبردستی میں آپ کو نہیں بیچ سکتا ہوں۔ اگر زبردستی ہم بیچنا چاہیں تو ظاہر بات ہے ہمارا بیچنا بھی ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ہاں تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت کرو تو ٹھیک ہے۔ یعنی رضامندی سے ہی کوئی چیز خرید و فروخت ہوگی، پریشر ڈال کر کے یا کوئی شور کسی اور طریقے سے جو ہے مجبور کر کے کسی کو سامان خریدوانا، یہ شریعت کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے، ناجائز اور حرام طریقے سے مال کھانا ہے۔ خریدا اور فروخت کب کیا جا سکتا ہے؟ بیچا اور خریدا کب کیا جا سکتا ہے؟ جب آپس میں دونوں رضامند ہوں تبھی یہ چیز ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے سودا منسوخ کرنے کا اختیار۔ بعض دفعہ ہم لوگ کوئی سامان خریدتے ہیں اور پھر ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں نہیں لینا چاہیے، ہم اس کو واپس کرتے ہیں لیکن سامنے والا نہیں لیتا ہے، حالانکہ واپس لینا چاہیے، سامنے والے کو واپس لے لینا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے دیکھیں بہت ساری دکانوں میں بھی لکھا رہتا ہے کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنے سامان کو واپس لے لیتا ہے، کتنی بڑی فضیلت اسلام نے بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے سامان کو واپس لے لیتا ہے، جو شخص اپنے سامان کو واپس لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سودا اگر کوئی منسوخ کرنا چاہے تو بہرحال منسوخ کر سکتا ہے، واپس کرنا چاہے تو اسے سامنے والے کو لے لینا چاہیے۔ اور اسلام کا یہ بھی اصول ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر کے ابھی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں سے نہیں ہٹے ہیں تو ابھی بے آپ کی مکمل ہی نہیں ہوئی، یعنی ابھی لینا دینا آپ کا مکمل ہی نہیں ہوا ہے جب تک آپ وہاں سے نہیں ہٹ جاتے ہیں، جب تک آپ وہاں سے نہیں ہٹ جاتے ہیں۔ تو اگر وہاں کوئی بھی پھر سے بدل رہا ہے یا واپس کر دے رہا ہے تو انسان کو فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ ابھی تو بے مکمل ہی نہیں ہوئی ہے نا، ابھی آدمی وہاں سے اپنے گھر گیا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے اس کو واپس نہیں لیتا ہے، حالانکہ واپس لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نہانی رسول اللہ ان ابیع ما لیس عندی، اللہ کے نبی نے روکا ہے اس سامان کو بیچنے سے جو کہ اس کے پاس نہ ہو۔ یہ حدیث ہے، اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے ایک صاحب کو نصیحت کی، ایک ساتھی کو، لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو بیچو مت۔ لیکن آج انسان کیا کرتا ہے؟ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اس کو بھی بیچ ڈالتا ہے، خالی کسی سے سودا کرتا ہے کہ یہ سامان مجھے دے دو، اور اس طریقے سے بات چیت ہو جاتی ہے اور کچھ بیانہ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی اس سامان پر پورا حق جتانے لگتا ہے، کہیں بھی چاہتا ہے اس کو بیچنے اور خریدنے لگتا ہے۔ ظاہر بات ہے بیانہ دینے سے وہ سامان آپ کا نہیں ہو جاتا ہے، آپ شرعی اعتبار سے ابھی آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کا وہ سامان ہوا ہی نہیں ہے، ابھی صرف معاہدہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک ساتھی سے کیا کہا؟ لا تبیع ما لیس عندک، جس چیز کے آپ مالک نہیں ہو اسے ابھی مت بیچو آپ۔ تو کوئی بھی سامان قبضے میں آنے سے پہلے بیچنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سامان خریدتے ہیں، اگر آپ کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس وقت تک نہیں بیچ سکتے جب تک کہ آپ اس کو اپنے دکان میں منتقل نہ کر دیں۔ بہت اہم بات ہے یہ، میں سمجھتا ہوں شاید آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، یہ بہت ہارڈ بھی ٹاپک ہے یہ۔ مثال کے طور پر آپ نے مارکیٹ سے کوئی سامان خریدی، آپ نے اس کو پیسہ بھی دے دیا، آپ نے مارکیٹ میں سے کوئی سامان خریدا، اس کو 100 روپے کا خریدا، آپ نے 100 روپے اس کو دے بھی دیا۔ اب کوئی آدمی آپ کو مل گیا، بولا میں 150 میں خرید لیتا ہوں، کیا آپ بیچ سکتے ہیں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نہیں بیچ سکتے۔
اس وقت تک آپ نہیں بیچ سکتے ہیں جب تک کہ وہ سامان اپنے اسٹور روم میں یا جہاں بھی آپ رکھتے ہیں سامان کو اس جگہ تک آپ نہیں پہنچا دیں، آپ نہیں بیچ سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تباع السلع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو اسی جگہ پر فروخت کرنے سے منع کیا ہے جہاں سے خریدا گیا ہو، اور جب تک تاجر لوگ اسے اپنے ٹھکانے پر نہ لے جائیں اس وقت تک نہیں بیچ سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سمجھ رہے آپ؟ دیکھیں اس طرح سے ایک واقعہ بھی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے بازار میں زیتون کا سودا کیا۔ عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ میں نے بازار میں جو ہے زیتون کا سودا کیا، اس کے بعد مجھے ایک آدمی ملا جو مجھ سے اسی زیتون کو تھوڑا منافع دے کر کے خریدنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے ارادہ کیا، چونکہ میں نے خرید لیا تھا، اس کو پیسہ بھی دے دیا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک دوسرا آدمی ملا اور کچھ منافع دے کر کے مجھ سے خریدنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو دینا چاہا، لیکن ایک شخص اچانک پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر کے دیکھا تو زید بن ثابت تھے۔ میں نے مڑ کر کے دیکھا تو کون تھے؟ زید بن ثابت تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس زیتون کو اسی جگہ پر بیچ نہیں سکتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیا منع کیا ہے؟ کہ انسان جہاں سامان خریدے جب تک اس سامان کو کہیں اور منتقل نہ کر دے، کہیں اور ٹرانسفر نہ کر دے، اس جگہ سے اس سامان کو نہیں خرید سکتا ہے۔ یہ کتنی باریکی چیز ہے، لیکن لوگ اس کو کہاں سمجھتے ہیں؟ وہیں خریدتے ہیں، پیسہ بھی نہیں دیتے ہیں اور دنا دن بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سامان جو چیز خرید رہے ہیں آپ، جب تک آپ پوری طرح سے مالک نہیں بن جاتے ہیں، اور مالک بننے کے بعد جب تک وہ اپنی جگہ منتقل نہیں کرتے ہیں، ایسے سامان کو بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ اسلام نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے بھی کوئی سامان نہیں بیچنا چاہیے، خریدنا چاہیے اور نہ بیچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ پتہ لگاتے ہیں کہ مارکیٹ میں کون مجبور ہے، کون پریشان ہے، کس کے گھر میں لوگ بیمار ہیں اور وہ پیسے کے لیے پریشان ہیں، اپنے گھر کا کوئی سامان بیچ دے رہا ہے۔ ایسے لوگ مارکیٹ میں گھومتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں، اور باقاعدہ نمازی اور دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں، نمازی اور دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں، جا کر کے اس کے سامان کو اونے پونے میں خرید لیتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ مجبور ہے نا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان جو ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور اس طرح کے سامان کو ڈھونڈ کر کے خریدتا ہے سستے داموں میں، اور پھر اس کو جو ہے مہنگے داموں میں فروخت کرتا ہے، جبکہ اسلام نے اسے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیچے ہوئے سامان کو واپس لے لے، آپ نے کہیں سے سامان خریدا یا آپ نے کسی کو سامان بیچ دیا، اب کچھ دنوں کے بعد اگر وہ آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے کہ سامان واپس لے لیجئے، بہت سارے لوگ واپس نہیں لیتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں مارکیٹ میں جو واپس لے لیتے ہیں۔ جو لوگ واپس لے لیتے ہیں ان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اقال مسلمن اقالہ اللہ اسرتہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا سودا واپس کر لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو کم سے کم انسان یہ سوچ لے کہ ہمارے گناہ اس کے عوض میں معاف ہو رہے ہیں۔ پیسے تو چھوڑ دیجئے، پیسے تو دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر انسان یہ نیت کر لے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی ایسے آدمی کے لیے۔ تو اگر کوئی سامان آپ کو واپس کر رہا ہے، بھلے 2 4 10 دن ہو گئے، اگر اس سامان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں کیا ہے، تو سامان کو واپس لینا گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب کو معلوم ہے کہ جو اشیاء محرمہ ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، جیسے بیڑی ہے، سگریٹ ہے، اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا جو ہے کاروبار کرتے ہیں، حالانکہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، ان کے علماء بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مکروہ ہے۔ مکروہ کا معنی ناپسندیدہ، یعنی غلط، کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ بھی اس کو مانتے ہیں، مگر پھر بھی پوری قوم اور پورا سماج بیچ رہا ہے اور لوگوں کو نشے کے لت میں جو ہے دھت کر رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے اس کا، جو لوگ بیڑی اور سگریٹ اور اس طریقے سے اس طرح جو منشیات کا جو استعمال کرتے ہیں، جس کو مخدرات کہتے ہیں عربی میں، جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے ان کو۔ وہ کہتے ہیں نقصان نہیں ہے، حالانکہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کسی بھی ملک کا
وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اس کے اندر ضرور نقصان ہے. یعنی کوئی ڈاکٹر کسی کو نہیں بتائے گا جو یہ استعمال کرتے ہیں بیڑی سگریٹ یا اس کو آپ پیجیے آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کوئی نہیں بولے گا. یعنی ہر ڈاکٹر آپ کو یہ بتائے گا، پوری دنیا کے اطباء اس پر متفق ہیں کہ اس کے استعمال سے انسانی صحت کو نقصان ہوتا ہے. سارے لوگ اس پر متفق ہیں. اور اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو برباد مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اللہ نے کہا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، آپ فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. کہیں اللہ نے یہ کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو مت، خودکشی مت کرو. آج کتنے لوگ یہ سب استعمال کر کے جو ہے کینسر کے شکار ہو رہے ہیں، کتنے لوگ یہ سب مخدرات استعمال کر کے، منشیات استعمال کر کے جو ہے سرطان اور کینسر وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں. یعنی ہر حال میں وہ ان کو نقصان ہی نقصان پہنچتا ہے. اور دنیا میں پتہ نہیں ہر سال میں کتنے لاکھ لوگ مرتے ہیں، خود آپ کے ہندوستان میں کتنے لاکھ لوگ مرتے ہیں اس کے استعمال سے. تو یہ جو محرمات ہیں، پان، بیڑی، سگریٹ یا جو بھی ہے، اس کا استعمال اگر اس کے اندر نشے کی چیزیں ہیں، تمباکو وغیرہ ہیں، تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا کے سارے لوگ متفق ہیں کہ اس سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے مسروقہ مال بیچنا، کوئی چیز چرا کر کے لایا کوئی مال، بہت سارے لوگ خرید لیتے ہیں اس کو، یہ بھی جائز نہیں ہے. خاص طور سے وہ لوگ جو اسکریپ کا کاروبار کرتے ہیں نا، ان کے یہاں بہت سارے چوری کے مال آتے ہیں. حالانکہ وہ خریدنے والا مسلمان ہوتا ہے، جماعتی ہوتا ہے اور باقاعدہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا چوری کر کے لایا ہے اور مجھے بیچ رہا ہے، وہ خرید بھی لیتا ہے. تو مسروقہ مال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بیچنا اور خریدنا دونوں حرام ہے. بیچنا اور خریدنا دونوں حرام ہے. کب؟ اگر پتہ چل جائے سامنے والے کو کہ یہ چوری کر کے لا رہا ہے. اسی طریقے سے مسجد میں خرید و فروخت ظاہر بات ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ مسجد میں کوئی خرید و فروخت کرے.